السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پبلک سروس کمیشن اسلامیات لیکچرر انٹرویو کے حوالے سے جو اشتہار 6/2021 اس میں انٹرویو تھی، اور اس سے جو سوالات مجھ سے کیے گئے ان کا خلاصہ اور مختصر کارگزاری۔ پہلا جو ان کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ تقدیر کی تعریف کیا ہے؟ تو میں نے کہا تقدیر تو لغت میں کہتے ہیں اندازہ لگانا، ناپنا وغیرہ، اور اصطلاحی طور پر علامہ شبیر احمد صاحب نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا تمام مخلوقات کا، اور پھر اس کو لکھ دیا، اسی کا نام ہے تقدیر۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اندازے لگاتا ہے، یہ تو اس کے شان کے مناسب نہیں۔ میں نے کہا کہ یہاں پر اندازے وہ نہیں ہے جو ہم لگاتے ہیں، بلکہ رب کائنات ہے، وہ جو اندازہ لگائے وہ تو یقین کے معنی میں ہے۔ پھر کہا کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت، جو 5ویں سپارے کی شروع ہے، اس کا ترجمہ کرے۔ پھر میں نے ترجمہ کیا، پھر کہا کہ اس کا مضمون کیا ہے۔ پھر اس کا جواب میں نہ دے سکا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اسی میں محرمات کا ذکر ہے کہ جو عورتیں کسی پر حرمت علیکم امہاتکم وغیرہ وغیرہ، یہی ہے، اور اس کو آپ پھر تفسیر وغیرہ میں خود بھی دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد جو سوال کیا گیا کہ ان اللہ بریء من المؤمنین، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، تو کہا کہ ورسولہ یہ کس پہ عطف ہے؟ میں نے کہا کہ ان اللہ لفظ اللہ پر۔ پھر کہا ہوتے وہ تو منصوب ہے، یہاں پر مرفوع ہے۔ پھر میں نے بہت سوچا، لیکن اس وقت ذہن میں جواب نہیں تھا، اس کا میں نے جواب نہیں دیا۔ لیکن بعد میں جب دیکھا تو لکھا گیا تھا، تفسیر کسی نیٹ پہ سرچ کیا گیا تو دیکھا کہ ورسولہ بریء، کہ ورسولہ مبتدا، بریء اس کی خبر، پھر یہ جملہ معطوف بنتا ہے اس پر، دوسرے جملے پر، ان اللہ بریء من المشرکین پر۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کوئی حدیث سنائے سند کے ساتھ۔ پھر میں نے کہا کہ اخبرنا مالک عن نافع۔ پھر آگے جو صحابی راوی ہے میں نے کہا کہ اس کا نام بول رہا ہوں۔ پھر حدیث سنائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پھر اسی میں سے سوال کی اسی حدیث کے اجمعین کیا ہے، میں نے کہا یہ تاکید۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے لیے موقت کیا ہے، تو میں نے کہا کہ والناس، جو والناس ہے یہ اس کے لیے موقت ہے۔ پھر کہا کہ احبا یہ منصوب کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ اکون کے لیے خبر بن رہی ہے۔ پھر کہا کہ اکونا کیوں منصوب ہے؟ میں نے کہا یہ حتیٰ کی بات ہے، حتیٰ کے بعد ان ناصبہ مقدر ہوتے ہیں، حتیٰ ان اکونا۔ پھر کہا کہ احبا یہ کون سا صیغہ؟ میں نے کہا یہ اسم تفضیل واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ پھر آگے ایک سوال کیا کہ میں ایک عبارت پڑھتا ہوں، آپ اس کو کمپلیٹ کریں۔ پھر یہ سوال کیا کہ فقہ البخاری فی، پھر میں نے غلط پڑھا فی ھذا الحدیث، لیکن یہ صحیح جواب نہیں ہے، اس کا صحیح جواب اس طرح ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ۔ پھر آگے سوال کیا کہ اصول حدیث کے حوالے سے کون سی کتاب آپ نے مطالعہ کیا؟ میں نے کہا کہ نزہۃ النظر علامہ ابن حجر، اس طرح خیر الاصول ڈاکٹر محمود طحان والی کتاب تفسیر مصطلح الحدیث۔ پھر کہا کہ صحیح ذاتی کی جو 5 شرائط ہے وہ عربی میں بتائے۔ میں نے کہا کہ الحدیث الذی یرویہ العادل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ، اور کہا پھر 4 میں نے بتایا، 5ویں جو شرطی وہ میں نہ صحیح کر سکا، اس نے بتایا کہ متصل السند۔ پھر یہ بھی سوال کیا گیا کہ تحمل حدیث کے کیا ہے؟ میں نے کہا تحمل کا معنی تو برداشت کے ہے۔ پھر وہ دوسرا بیٹا ہوا تھا ممبر صاحب، اس نے کہا کہ برداشت تو نہیں ہے، اس کا تو دوسرا معنی ہے۔ میں نے کہا کہ بوجھ اٹھانا یہ بھی ہے، لیکن برداشت کرنا یہ بھی اس کے معنی باب تفاول سے آتے ہیں، اس میں تھوڑا تکلف ہوتا ہے۔ تو تحمل، میں نے کہا تحمل کا معنی ہے حدیث کو سننا یا سیکھنا، اور پھر اس کے لیے حضرات محدثین نے کچھ عمر بھی متعین کی ہے 6 سال، کہ اس وقت تحمل کر سکتے حدیث کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 6 سال میں اس نے کی ہے۔ پھر کہا کہ اس کی جو ترک ہے، پھر مجھے اس وقت سمجھ نہیں، اس نے پھر ایک بتایا مناولہ۔ ہاں، پھر میں نے کہا ہاں ٹھیک جی، مناولہ مشابہ وجادہ ہے۔ پھر اس میں سے ہر ایک کی تعریف اس نے کہا کہ مناولہ کیا۔ میں نے کہا کہ کوئی استاد اپنے شاگرد کو تمام مرویات دے دے، یا اس کے پاس کوئی اپنا نسخہ ہو، اس میں روایت لکھی گئی ہو، کسی اپنے شاگرد کو دے اور اجازت بھی دے، تو یہ مناولہ ہے۔ پھر کہا کہ وجادہ کیا ہے؟ وجادہ پھر میں نے بتایا کہ کسی شیخ کو انفرادی طور پر کہ اپنے کسی شاگرد کو کوئی نسخہ دے۔ میں نے غلط بیان کیا، میرے خیال میں صحیح اس طرح ہے کہ کسی شیخ کی مرویات ہو اور وہ کسی دوسرے کو مل سکے، اور وہ اس کے خط کو بھی جانتا ہو کہ فلاں شیخ کی یا استاذ کی خط ہے، یہ اسی کی روایات ہے، تو میرے خیال میں اس کو وجادہ کہتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ارادہ ہے اس طرح جو سوالات میں نے جمع کیے ہیں وہ بھی آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کروں گا، اور ایک ویڈیو اس پہ بھی بناؤں گا کہ آپ انٹرویو کمرے میں اندر داخل ہو کر آپ کس طرح بیٹھیں گے، اور اس کے ساتھ جو تعارف وغیرہ، یہ بھی انشاءاللہ کسی دوسرے وقت ویڈیو بناؤں گا، آپ سے شیئر کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔